آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا دن۔ خواتین پر تشدد ختم کرنے کے لیے شعور بیداری اور مضبوط اقدام کے لیے آگاہی سیشنز۔ خواتین کے خلاف تشدد ایک سنگین عالمی بحران کی شکل اختیار کرنے لگا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ نے پیغام میں کہا، خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم، ہنر اور معاشی خود مختاری کے ذریعے بااختیار بنانا تشدد کو ختم کرنے کی بنیادی شرط ہے۔ کثیر الجہتی حکمت عملی اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں خواتین پر تشدد کے خاتمے کا دن۔ خواتین پر تشدد ختم کرنے کے لیے شعور بیداری اور مضبوط اقدام کے لیے آگاہی سیشنز۔ خواتین کے خلاف تشدد ایک سنگین عالمی بحران کی شکل اختیار کرنے لگا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ نے پیغام میں کہا، خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم، ہنر اور معاشی خود مختاری کے ذریعے بااختیار بنانا تشدد کو ختم کرنے کی بنیادی شرط ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں ماہر صنفی امور سحر سلیم سے۔ جی سحر، بتائیے گا کیا کہیں گی آپ خواتین کے عالمی تشدد کے دن پہ؟ اچھا، جیسے کہ آپ نے بات شروع کی تھی، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بات کو شروع کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ بیسیکلی ایشو ہے اویئرنیس کا۔ خواتین کو خود اپنے اگر رائٹس کے بارے میں پتا ہوگا، اپنی اہمیت کے بارے میں پتا ہوگا، تو بہت حد تک یہ جو تشدد ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک، کیونکہ میں خود جو ہے وہ جینڈر اسٹڈیز جو ہے وہ پڑھاتی ہوں، تو جہاں تک ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں کہ اسٹیٹ کے اگر لیول سے دیکھا جائے تو اسٹیٹ نے اپنی طرف سے کافی سارے لاز بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اینٹی ہیراسمنٹ لاز ہیں، ایلیمینیشن آف ڈومیسٹک وائلنس ریلیٹڈ لاز ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا، آپ بات کر رہے تھے کہ خواتین کو جو خود جو ہے وہ اویئر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ میں خود جینڈر اسٹڈیز پڑھاتی ہوں، تو کافی حد تک ہم نے اکیڈیمکس میں دیکھا ہے کہ اسٹیٹ نے بہت سارے لاز بنائے ہیں، اینٹی ہیراسمنٹ ہیں، ایلیمینیشن آف ڈومیسٹک وائلنس لاز ہیں، تو اسٹیٹ نے اپنی طرف سے بھرپور محنت کی ہے کہ اس تشدد کو ختم کر سکیں۔ بیسیکلی جو مسئلہ آ رہا ہے وہ میرے نزدیک انڈیویجول لیول کا ہے کہ خواتین خود اپنے ساتھ ہوئے ہوئے ظلم کو نمبر 1 ایکسیپٹ کرتی ہیں، دوسرا یہ کہ اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی۔ تو یہ دو میجر ایشوز ہیں، اگر یہ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر کام کر لیں کہ خواتین کو بتا دیں کہ ان کے یہ رائٹس ہیں، ان کو اتنی اسپیس دے دیں کہ اگر آپ کے خلاف کوئی ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم یا وائلنس کی صرف یہ مثال نہیں کہ آپ فزیکل ظلم کر دیں، اٹ کوڈ بی اکنامیکل، اٹ کوڈ بی سائیکولوجیکل، اٹ کوڈ بی اکنامیکل اینڈ سیکشول۔ تو ان تمام ظلم کے خلاف اگر ہم اویئر کریں گے، ایجوکیٹ کریں گے خواتین کو، اور وہ خود اس کے خلاف آواز اٹھائیں گی، تو مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ جو لاز ہم نے بنائے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ افیکٹو نہیں ہیں، وہ افیکٹو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مس سحر، اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے اور حکومتی سطح پر بھی اس کا بہت زیادہ فقدان ہے اور اس پر اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ اس وجہ سے اگین نہیں آ رہا کیونکہ ہمیں جو خواتین ہیں ان کو گھروں سے ہی سپورٹ نہیں ملتی ہے، اور ان کو سپورٹ کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ان کو گھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی ظلم ہوا ہے، چاہے وہ فزیکل ہے یا سیکشول ہے، اگر آپ آواز اٹھائیں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ اٹ ول لیڈ ٹو کریکٹر اسیسینیشن۔ آپ کے اپنے کردار کے اوپر بات آئے گی کہ بھائی آپ نے اپنا رشتہ نہیں نبھایا ہے، یا پھر آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تو آپ سے آگے کون شادی کرے گا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو اسٹیریوٹائپس بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اس پہ اسٹیٹ سے زیادہ جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کی اور خواتین کی ٹریننگ پروگرامز ہونے چاہیے، جہاں سے وہ خواتین جنہوں نے اپنے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جیسے ہمارے پاس مختارہ مائک۔ مس سحر، خواتین پر تشدد میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کا عدم برداشت، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ سوری، آپ اپنا کوشچن۔ مس سحر، میرا سوال یہ ہے کہ خواتین کا جو سب سے مین ایلیمنٹ ہے خواتین پہ تشدد کا، وہ یہ ہے کہ خواتین کا عدم برداشت ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس بارے میں بس میں یہی کہوں گی، جیسے میں نے آپ سے پہلے یہی کہا ہے کہ اس کی مین ایشو ہی یہی ہے، ان کے اندر ڈر ہے، ان کے اندر خوف ہے، اینڈ دے ڈونٹ ہیو دی اویئرنیس۔ اس خوف کو کیسے بڑھایا اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟
سوری کس چیز کو؟ یہ جو عدم برداشت کا خوف ہے اس کو کیسے ایک خواتین کے دل سے نکالا جا سکتا ہے؟ ایسے ہی نکالا جا سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا اسٹیٹ ایسے چھوٹے چھوٹے پروگرامس کو انیشیٹ کرائے جہاں پہ جنہوں نے آواز اٹھائی ہے ان کو، جیسے مختارہ مائی کی ایگزامپل تھی، وہ شی از کرنٹلی این انٹرنیشنل فگر، تو اس طرح کی خواتین کو جو ہے وہ منظر عام لایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اگر آپ اس ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھاتی ہیں تو نتیجہ بالکل نیگیٹو نہیں ہوتا بلکہ اس کے پازیٹیو کانسیکوینسز بھی ہو سکتے۔ لیکن کئی دیہات میں دیکھا جائے تو خواتین ہمیشہ اپنی آواز دبا لیتی ہیں، ان کو غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے یہ تو غلط ہے، جیسے آپ نے غیرت کی بات کی ہے، یہ جو آنر کلنگ کے نام پہ یہ تو کانسیپٹ ہی بالکل غلط ہے۔ بالکل جو آنر کلنگ کا لیا جاتا ہے کانسیپٹ کہا جاتا ہے کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ عورت گھر سے باہر نکلے یا وہ پسند کی شادی کرے، تو یہ جو مس انٹرپریٹیشن ہے اگر ہم دیکھیں تو اسلام کو یوز کر کے کہ اسلام اٹ سیلف عورت کو اتنی آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکے، جاب کر سکے یا آزادی سے زندگی گزار سکے۔ اگر ہم یہ چیز اس چیز کو جب وہ اس کی مس انٹرپریٹیشن کو کریکٹ کر دیں، اسلام کو ہی یوز کر کے کاؤنٹر نیریٹو جب وہ پریزنٹ کریں تو آئی گیس اس کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ ماہر صنفی امور سحر سلیم، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہمارے ساتھ ماہر صنفی امور سحر سلیم ہمارے ساتھ تھی جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسی پر آپ کو بتاتے چلیں کہ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا دن، خواتین پر تشدد ختم کرنے کے لیے شعور بیداری اور مضبوط اقدام کے لیے آگاہی سیشنز خواتین کے تشدد کے ایک سنگین عالمی بحران کی شکل میں اختیار کیے جانے پر صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ نے پیغامات جاری کیے۔